السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تو ہر صوبے میں درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے ہر صوبے میں علیحدہ سے ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، صوبہ سندھ میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ تو ہر صوبے کا اپنا اپنا درسی کتابوں کی اشاعت کے لیے اپنا اپنا بک بورڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس صوبے کے نام پہ ہے۔ تو ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لکھیں گے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داریاں یا وظائف کیا ہیں، یا ٹیکسٹ بک بورڈ کا کردار کیا ہے۔ تو اس کو آپ پوائنٹس میں کر لیں۔ نمبر 1، ہر صوبے میں درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ ادارہ قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق کتابیں تیار کرتا ہے۔ یعنی یہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے، جو ہمارا وفاقی شعبہ جو ہے، وفاقی شعبہ تعلیم ہے، وہ جو تعلیمی پالیسی مرتب کرتا ہے، اس تعلیمی پالیسی کے مطابق نصاب کی جو ہے وہ نصاب کے مطابق درسی کتابیں جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ نمبر 3، صوبے میں نصابی کتابوں کی تقسیم ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمے ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ صوبے میں جو درسی کتابیں تیار کی جاتی ہے ان کی تقسیم بھی ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمے ہے۔ نمبر 4، جو ذمہ داریاں یا فرائض یا وظائف ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کے، وہ ہیں نمبر 4، ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق درسی کتابوں کی تصنیف و تالیف کراتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کیا ہیں، یہ 4 جو ہیں یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داریاں ہیں یا وظائف ہیں، یا اس کی جو اہمیت ہے، کردار ہے۔ اس کے بعد بیٹا شارٹ کویسچن ہے کہ نصاب کے نفاذ کے کتنے مراحل ہیں۔ تو نصاب کے نفاذ کے 2 مراحل ہیں۔ تو یہ بھی شارٹ کویسچن بنتا ہے، نصاب کے نفاذ کا پہلا مرحلہ کون سا ہے۔ تو نصاب کے نفاذ کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب سازی کی تکمیل کے بعد، یعنی جب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے بعد نصاب کے نفاذ کا مرحلہ آتا ہے۔ نفاذ میں پہلا مرحلہ قومی نصاب کے مطابق درسی کتب، رہنمائی اساتذہ اور دیگر مواد کی تیاری اور طباعت کا ہے۔ طباعت اشاعت کو کہتے ہیں، چھاپنے کو کہتے ہیں۔ تو جب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے بننے کے بعد پھر آتا ہے کہ اب نصاب کو چھاپا جائے، اب نصاب کے مطابق درسی کتابیں جو ہے وہ تیار کی جائیں۔ تو اگلا جو ہے اس میں قومی شعبہ تدوین نصاب، صوبائی نصاب بیورو اور ٹیکسٹ بک بورڈ حصہ لیتے ہیں، اور ان کے باہمی اشتراک سے درجہ ذیل امور طے پاتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن ہے، نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے میں کون کون سے ادارے حصہ لیتے ہیں۔ نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے میں جو ادارے حصہ لیتے ہیں ان میں قومی شعبہ تدوین نصاب، صوبائی نصاب بیورو اور ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ اور ان کے باہمی اشتراک سے کون سے امور جو ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے امور جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نصاب کی تیاری اور طباعت۔ نمبر 2، مختلف مضامین اور درجوں کے لیے درسی کتب کی تیاری اور اشاعت۔ نمبر 3، اساتذہ کی رہنمائی کے لیے رہنمائی اساتذہ کی تیاری۔ اور نمبر 4، طلباء کے لیے ورک بکس کی تیاری۔ تو یہ نصاب کے نفاذ کے پہلا مرحلہ ہے۔ نصاب کے نفاذ کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ نصاب کے نفاذ کے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ نصاب کی تدریس کے لیے تدریسی طریقوں کا انتخاب، ضروری تدریسی معاونات کی تیاری اور ان کے مطابق اساتذہ کی تیاری ہے۔ تو نصاب کے دوسرے مرحلے میں جو نصاب طے کیا جاتا ہے، جب درسی کتاب بن جاتی ہے، جب درسی کتاب کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو مرحلہ آتا ہے کہ اب اس درسی کتاب کا مواد جو ہے وہ طلباء تک منتقل کیا جائے۔ تو درسی کتاب کے مواد کی منتقلی کے لیے تدریسی طریقوں کے انتخاب میں اور پڑھانے میں جو مددگار اشیاء ہیں، تدریسی معاونات، وہ چارٹس ہو سکتی ہیں، وہ ڈائیگرامس ہیں، وہ نقشے ہیں، وہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، بلیک بورڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تدریسی معاونات کی تیاری اور اساتذہ کی تربیت کا ہے۔
اس کام میں وفاقی اور صوبائی مراکز، تدوین نصاب، توسیع تعلیم کے مراکز، تعلیمی بورڈز، تعلیمی معاونات کی تیاری کے مراکز اور تربیت اساتذہ کے ادارے حصہ لیتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن ہے، نصاب کے نفاذ کے دوسرے مرحلے میں کون سے ادارے حصہ لیتے ہیں؟ تو نصاب کے نفاذ کے دوسرے مرحلے میں جو ادارے حصہ لیتے ہیں ان میں وفاقی اور صوبائی مراکز، تدوین نصاب، توسیع تعلیم کے مراکز، تعلیمی بورڈز، تعلیمی معاونات کی تیاری کے مراکز اور تربیت اساتذہ کے مراکز ہیں، اور ان کے باہمی اشتراک سے مندرجہ ذیل کام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے مندرجہ ذیل کام ہے: نمبر 1 تعلیم و تربیت اساتذہ، نمبر 2 تدریسی معاونات کی تیاری، نمبر 3 ریفریشر کورس، نمبر 4 تعلیمی سیمینارز اور کانفرنسیں، نمبر 5 جائزہ کے کورس اور ورکشاپس۔ تو بیٹا انتہائی اہم آپ کا ٹاپک ہے ٹیکسٹ بک بورڈ۔ ٹیکسٹ بک بورڈ سے کیا مراد ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نصاب کے نفاذ کے کتنے مراحل ہیں؟ پہلے مرحلے سے کیا مراد ہے؟ پہلے مرحلے میں نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے میں کون سے ادارے حصہ لیتے ہیں؟ شارٹ کویسچنز آپ کو بتا رہی ہوں، نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے میں کون سے امور طے پاتے ہیں۔ اسی طرح نصاب کے نفاذ کے دوسرے مرحلے سے کیا مراد ہے؟ نصاب کے نفاذ کے دوسرے مرحلے میں کون سے ادارے حصہ لیتے ہیں؟ نصاب کے نفاذ کے دوسرے مرحلے میں کون سے امور جو ہے وہ طے پاتے ہیں۔ تو یہ شارٹ کویسچنز کی صورت میں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اگلا ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اوکے سیکنڈ ایئر، اللہ حافظ۔